میں ابتدا کر رہا ہوں اس بات سے کہ ہم نے گزشتہ 2 سے 3 جمعۃ المبارک کے موقع پر مرد کے حقوق کو بیان کیا کہ ایک عورت کے ذمے کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی کس انداز میں خدمت کرے، اس پر اعتماد کرے، یقین کرے، اور اس کی رضا میں ہی رب کی رضا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاتون جو 5 وقت کی نماز ادا کرے اور اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھے اور اپنے خامد کی اطاعت اور فرما برداری کرے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ اب ہم نے مرد کے حقوق کی بات کر لی۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں بیوی کے حقوق کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرد کے ذمے کیا آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کس اعتبار سے رکھے، کس اعتبار سے اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے آج کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی زبان مبارک سے خود بیان فرما دیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے گی اور اپنے دوستوں کی اطاعت کرے گی۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے گی اور اپنے دوستوں کی اطاعت کرے گی۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص وہ ہیں جو کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ کے رسول کون؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا جو ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، اور تیسرا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو دیوس ہو۔ اب دیوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا دیوس وہ ہوتا ہے جس کی بیوی بے حیائی کے راستے پر چلے، اپنے لباس کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے بے حیائی اور برائی کے راستے پر چلے، مگر اس مرد کو غیرت نہ آئے اور وہ اپنی بیوی کو منع نہ کرے، تو فرمایا وہ بندہ دیوس ہے اور ایسا بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ جب میاں اور بیوی کی زندگی میں محبت کی جگہ پر مفاد جگہ لے لے گا۔ آپ اندازہ کریں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں پہلے بیان کریں، آج شادیاں بھی مفاد کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ ادھر شادی کروں گا تو اتنا مال ملے گا، ادھر شادی کروں گا تو یہ عہدہ ملے گا، ادھر شادی ہوگی تو یہ ہوگا۔ آج فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں اور بیوی کے رشتے میں محبت کی جگہ پر کیا چیز آ جائے گی؟ مفاد داخل ہو جائے گا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں اور بیوی کے رشتے میں اعتماد کی جگہ پر شک داخل ہو جائے گا۔ بیوی سمجھے گی مرد کا کردار اچھا نہیں ہے، مرد سمجھے گا بیوی کا کردار اچھا نہیں ہے، دونوں کے درمیان اعتماد نہیں ہوگا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیرت اور حیا کم ہو جائے گی۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو اس عمر میں کرنا چاہتا ہوں، فرمایا میاں اور بیوی کے تعلقات کی وجہ سے خاندانی نظام خراب ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ مرد وہ بیوی کے رشتوں کا حیا نہیں کرتا اور بیوی خاوند کے رشتوں کا حیا نہیں کرتی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاندانی نظام بکھر جائے گا۔ آج ان احادیث کو جب ہم اپنے معاشرے پر اپلائی کرتے ہیں تو ایک ایک چیز آمنہ کے لال کی سچ دکھائی دیتی ہے۔ بھئی سچ کیوں نہ دکھائی دے کہ اس زبان پر خود خدا تو کلام کر رہا ہوتا تھا۔ حاضرین محترم، آئیے یہ میں آپ کے سامنے اب رکھنے لگا ہوں کہ ایک مرد کو کس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ
پیش آنے کی ضرورت ہے تاکہ گھر جنت کا نمونہ بن سکے۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تاجدار کائنات کے اخلاق کریمانہ رکھنے لگا ہوں کہ آقا علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے، بڑی محبت کے ساتھ۔ ایک ایک حدیث سنتے چلے جائیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ پہلی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد سفرا اقرع بین نسائہ، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ کرتے تو سفر پر جانے سے پہلے آپ اپنی تمام ازواج کے درمیان قرہ اندازی کرتے۔ کیا کرتے؟ قرہ اندازی، قرہ ڈالتے، جس کا نام نکل آتا اپنی تمام ازواج میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ سفر پر ضرور لے کر جاتے۔ اچھا، اب جب لے گئے، اب آپ اندازہ کر لے کر جاتے۔ اچھا، اور پھر کیا کرتے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان عام روٹین میں بھی دن مقرر کر رکھے تھے کہ ایک رات اور ایک دن پورا، یعنی 24 گھنٹے میں اس زوجہ کے ساتھ رہوں گا، 24 گھنٹے اگلی زوجہ کے ساتھ رہوں گا، 24 گھنٹے، تو یوں 24 گھنٹے۔ مطلب کیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بھئی اگر سفر پر جانا ہو تو اکیلے نہ جائیں بلکہ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ یہ پہلی بات سمجھ میں آئی۔ اور دوسری یہ سمجھ میں آئی کہ آقا علیہ السلام جس طریقے سے اپنے گھر والوں کو وقت پورا دیتے تھے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو وقت دینے میں خیانت بولیے نہ کریں۔ اب اگلی حدیث پاک سنیں۔ میں آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کا اخلاق رکھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے سپینڈ کیا۔ اب ذرا اگلی حدیث پاک سنیے، اور وہ بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج میں سے کسی بھی زوجہ کے معاملے میں کبھی رشک نہیں آیا کہ آقا علیہ السلام فلاں کو اتنا ٹائم کیوں دیتے ہیں، فلاں کو کیوں دیتے ہیں۔ خواتین میں یہ نیچرلی بات ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ شرک کو پسند نہیں کرتی، کسی اور کو اپنے خامد کے لیے تسلیم نہیں کرتی۔ اچھا، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں، لیکن جب باری نام آ جاتا نا حضرت خدیجہ کا تو پھر مجھے بڑا رشک آتا تھا کہ آقا علیہ السلام ہر وقت خدیجہ کا ہی تذکرہ کیوں کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کا معمول یہ تھا، کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ کو دیکھا ہوا بھی نہیں تھا، مگر آقا علیہ السلام حضرت خدیجہ سے کتنا پیار کرتے، کتنی محبت فرماتے، کتنی شفقت فرماتے۔ حالات یہ تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور وصال کے بعد بھی کیا ہوتا، کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے آقا علیہ السلام گھر میں تو کیا کرتے، گوشت کے ٹکڑے اس کے بنا کے، گوشت بنا کے آقا علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کے گھر میں بھیجتے، سہیلیوں کے گھر میں بھیجتے۔ اچھا، بھیجتے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ کبھی میں اتنا عرض کر دیتی کہ دنیا میں حضرت خدیجہ کے سوا آپ کے لیے کوئی اور عورت نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مطلب حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ وہ چلی بھی گئی ہیں دنیا سے، ان کے جانے کے بعد بھی آپ ان کے ساتھ، کیا اور کوئی عورت نہیں ہے؟ اور آگے سے قربان جو آقا علیہ السلام بھی فرماتے، ہاں اللہ نے خدیجہ کو اتنی خوبیاں عطا کی ہیں کہ میں محمد بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اور فرماتے تھے، فرمایا ایسی ایسی خوبیوں کی مالک تھی۔ اور آگے فرمایا عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ نے ساری اولاد جو محمد کو عطا کی ہے وہ بھی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے عطا فرمائی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام۔ اچھا، اب اس ساری حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو آپ کی بیوی ہے اس بیوی کے جتنے بھی رشتے ہیں، جیسے ہم اس بات پر فورس کرتے ہیں، اپنی بیوی کو پابند بناتے ہیں کہ میرے والد کا خیال رکھنا،
میری ماں کا خیال رکھنا، میرے رشتوں کا خیال رکھنا۔ اب آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جتنا زور ہم بطور مرد بیوی پر پریشر ڈالتے ہیں کہ وہ آپ کے رشتوں کا خیال رکھے، تاجدار کائنات اپنی زوجہ کے رشتوں کا خیال رکھنا تو دور کی بات، آقا علیہ السلام اس زوجہ کی سہیلیوں کا بھی حسن سلوک کر کے ہمیشہ خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ دوسری بات ہمیں پتہ چلی۔ پھر آگے چلتے ہیں، آقا علیہ السلام کا کیا کیا معاملہ تھا قربان جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ بھی حدیث پاک بخاری میں ہے، فرماتے ہیں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شے پیش کی جاتی، صرف بکری کا گوشت ہی نہیں، کوئی شے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی جاتی تو آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اسے فلاں خاتون کے گھر میں دے آؤ، کیونکہ وہ فلاں خاتون وہ خدیجہ کی سہیلی ہے اور خدیجہ اس سہیلی سے بڑی محبت کیا کرتی تھی۔ تو آقا علیہ السلام اپنی زوجہ کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھتے، ان کے رشتوں کا بھی خیال رکھتے۔ تو جہاں پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اگر سفر کرنا ہو تو ہم نے سفر اکیلے نہیں کرنا، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ سفر کروائیں۔ بات سمجھ رہے؟ اور صرف یہی نہیں، اب آج کل تو خواتین خود بھی اکیلے سفر کرنے میں ہیزیٹیٹ فیل نہیں کرتی، حالانکہ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ کوئی خاتون وہ ایک دن یا ایک رات کا اکیلے سفر نہیں کر سکتی۔ اب آپ اندازہ کریں، ادھر آقا علیہ السلام مردوں کو پابند بنا رہے ہیں اپنی سنت کے ذریعے کہ آپ نے اگر سفر کرنا ہو تو آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں۔ پھر فرمایا جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کی سہیلیوں اور خدیجہ کے رشتوں کا لحاظ رکھتا ہوں، جب جب تمہاری شادیاں ہو جائیں، تمہاری زندگی میں تمہاری بیویاں آ جائیں، تو مردوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام رشتوں کا حیا بھی کریں، ان کا پورا خیال بھی رکھیں۔ حاضرین محترم، پھر آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث پاک ایک اور جس میں آقا علیہ السلام کا ہمیں اور اسوہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کس طریقے سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے اپنی ازواج کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ یہ حدیث سنتے چلے جائیے قربان جو۔ اب آقا علیہ السلام اگر آپ کی ازواج کبھی ناراض ہوتی تو آقا علیہ السلام اس پر بھی کبھی سرزنش نہیں فرماتے تھے، اور بیویاں ناراض ہوتی ہیں، یہ ایک فطری چیز ہے۔ حضرت سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معمول کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ خود فرمانے لگے، اے عائشہ مجھے پتا ہے کہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب مجھ سے راضی ہوتی ہو، مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور کب ناراض ہوتی ہو۔ اچھا اے اللہ کے رسول کیسے پتا چلتا ہے آپ کو کہ میں آپ سے ناراض ہوں اور یا راضی ہوں؟ تو فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو عائشہ، جب تم راضی ہوتی ہو نا تو تب تم کہتی ہو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہتی ہو؟ رب محمد کی قسم، محمد کے رب کی قسم۔ اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو رب محمد نہیں کہتی، رب ابراہیم کہتی ہو۔ کیا رب میرا نام نہیں لیتی بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو؟ فرمایا میں اس چیز سے سمجھ جاتا ہوں کہ کوئی معاملہ ہے، مگر آپ قربان جاؤں، جب آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ کے رسول، میں نہ تب ادبن پھر میں آپ کا نام نہیں لیتی کہ کہیں ایسا نہ ہو میں غصے میں ہوں اور آپ کا نام لینے میں کہیں مجھے بے ادبی نہ ہو جائے، تو میں اس غصے اور ناراضگی کے عالم میں بھی ادب کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، میں پھر رب محمد نہیں کہتی، میں رب ابراہیم کہہ کر پکارتی۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ دو باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ بیوی اگر ناراض بھی ہو جائے تو اس ناراضگی کے عالم میں بھی وہ ادب کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ پہلی بات یہ پتہ چل رہی ہے۔ بولیے کیا؟ بیوی پھر بھی اپنے شوہر کی بے عزتی وہ بولیے نا نہیں کر سکتی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اس کی تذلیل نہیں کر سکتی۔ اور نمبر 2، اگر وہ ناراض ہو جاتی ہے
تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے اس کا کوئی ریاکشن نہیں دیتے تھے بلکہ خاموش ہو جاتے تھے. تو لہٰذا ایک مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کبھی بیوی زوجہ ناراض ہو جائے تو اس پر پھر، اب ہمارے معاشرے میں تو پھر بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے نا، منٹ میں وہ بات اتنی ہوتی نہیں ہے جتنا ہم وویلا کرتے ہیں اور جتنا شور شرابہ کرتے ہیں. حالانکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ چپکلش ہونی ہے، ہر رشتے میں ہوتی ہے. اگر آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں اور آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی ازواج میں آپس میں کوئی بات تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو سکتی ہے، حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے درمیان ہو جاتی تھی. اور باقاعدہ حضرت مولا علی المرتضیٰ تو ایک دن جا کے مسجد میں لیٹ گئے. آقا علیہ السلام گھر پہنچے، پوچھا کدھر ہے میرا کزن بھائی کدھر ہے؟ تو بتایا کہ وہ تو گھر نہیں ہے. اچھا، آقا علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد پاک میں تشریف لائے تو دیکھا گرمی کا موسم تھا، زمین چٹیل اور کچی زمین تھی مسجد کی. حضرت مولا علی المرتضیٰ سو رہے ہیں اور جسم کو مٹی لگی ہوئی ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس لمحے فرمایا ابو تراب اٹھ. کیا فرمایا؟ ابو تراب. اور تراب کہتے ہیں مٹی کو، مٹی لگی ہوئی تھی نا جس. بس پھر وہ دن اور آج کا دن ساری دنیا آپ کو ابو تراب کے نام سے جانتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اب فرمایا ابو تراب اٹھے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ فرمایا حل فرما دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہوتا ہے اور ہوگا، اب اس میں اسوہ کیا اپنانا ہے. میں یہاں پر ایک اور بات بھی کر دوں. بہت سارے نان مسلم اعتراض کرتے ہیں نا مسلمانوں کے نبی نے معاذ اللہ اتنی شادیاں کی. تو میں قربان جاؤں، آج سائنس بتاتی ہے کہ دنیا میں 9 قسموں کی خواتین ہیں. کتنی قسموں کی؟ 9 قسموں کی. آقا علیہ السلام نے 9 قسموں کی خواتین سے شادی کر کے اپنا اسوہ عطا کیا اور فرمایا کہ تم مجھے دیکھتے جانا، اس مزاج کی ہو تو اس سے ایسے رہنا، اس مزاج کی ہو تو ایسے رہنا، اس مزاج کی ہو تو ایسے رہنا. ہر مزاج کی عورت کے ساتھ شادی کر کے اپنی ذات طیبہ سے ہم سب کو اسوہ عطا فرما دیا. حاضرین محترم، بتانا یہ چاہتا ہوں، اب یہ حدیث کیا بتا رہی ہے ہمیں کہ بھئی اگر ناراضگی ہو جائے تو اس میں بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، نمبر 1. نمبر 2، ہو جائے تو اس پر وویلا نہیں کرنا بلکہ آپس میں خاموش رہ کر، تھوڑا الگ ہو کر، تھوڑا ٹائم گزار کے اس رشتے کو بچانا ہے اور بچا کر پرسکون طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. پھر آگے چلتے ہیں اگلی حدیث پاک سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اور یہ حدیث پاک بھی بڑی ایمان افروز ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ کس طریقے سے رہتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی روایت کرتی ہیں کہ وہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. اب میں ڈائریکٹ احادیث، اب آپ اندازہ کر لیں میاں بیوی کے حقوق ہیں اور آج میں 4تھا جمعہ اس پر پڑھا رہا ہوں. میاں بیوی کے حقوق پر اتنا مواد اور اتنی چیزیں الحمدللہ موجود ہیں کہ ہم اگر رہنمائی لینا چاہیں تو بہت آسان سے اپنے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. وہ جیسے خالی بھانڈا، خالی برتن زیادہ شور شرابہ کرتا ہے. ہماری زندگی اور مزاج بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں جو حقیقت میں ہم ہیں نہیں. اور میں نے پچھلے دنوں میں ایک جملہ سنا، میں نے کہا واہ کیا خوبصورت جملہ. انہوں نے کہا جی ہماری زندگیوں میں جھوٹ اتنا داخل ہو گیا ہے کہ بول کے جھوٹ بولنا تو بعد کی بات ہے. سب سے بڑا جھوٹ ہماری زندگیوں میں یہ ہے کہ ہم خود کو وہ سمجھتے ہیں جو ہم ہیں ہی نہیں. بولیے، جو ہم نہیں ہیں ہم اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ بولیے نا، جھوٹ ہے. اس قدر ہماری زندگیوں میں ہم جو نہیں ہیں ہم خود کو وہ سمجھتے ہیں. کاش ہم پڑھے تو ایک قدم پر رہنمائی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اب ذرا سنیں، آقا علیہ السلام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو رحمت للعالمین ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں،
وہ نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا اسوہ کیا تھا؟ فرمایا ایک سفر میں تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر کے دوران ایک جگہ پہ رکے اور وہاں میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ دوڑ لگائی. کیا لگائی؟ دوڑ، جیسے رننگ کرتے ہیں ایسے کھیل کود میں دوڑ لگائی. فرمایا میں آگے نکل گئی، جیت گئی. اور آقا علیہ السلام نے ان کے جیتنے پر کوئی پریشانی کا اظہار بھی نہیں کیا. اچھا وہ آگے نکل گئی. کہتے تھوڑا وقت گزرا اور پھر میرا وزن بڑھ گیا. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی میرا وزن بڑھ گیا اور ایک مرتبہ پھر اسی طرح ہم سفر میں تھے. آقا علیہ السلام نے پھر دوبارہ ہم نے دوڑ لگائی. جب دوبارہ دوڑ لگائی، پہلے جب لگائی تھی تو میں آگے نکل گئی تھی، دوبارہ جب دوڑ لگائی تو آقا علیہ السلام آگے نکل گئے. جب آگے نکل گئے تو آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا عائشہ اس دن جو تم جیتی تھی نا، آج میں محمد نے اس کا بدلہ لے لیا ہے. تو اب آپ اندازہ کریں یہ محبت کی بات ہے. ہم اس طریقے سے نہیں کرتے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ اس قدر اوپن رہتے اور اس قدر محبت کا مظاہرہ کرتے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اب اگلا ذرا یہ عمل سنیے، اور یہ میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھ رہا ہوں اور بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے. یہ حدیث پاک کب کی ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. ایک ایک حدیث سنتے جائے. یہ میں آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کا اسوہ رکھ رہا ہوں کہ آپ کیا کرتے تھے، ساتھ لے کر جاتے. اگر بیوی ناراض ہو جائے، زوجہ ناراض ہو جاتی، ام المومنین آپس میں کوئی بات ہو جاتی، تو آپ ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ کھیل کود بھی کرتے. گھر کے کام کاج جو کہ ذمہ داری ہے عورت کی، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں. میں نے اس پر بڑی ڈیٹیل میں پڑھا ہے. دیکھیے ایک حدیث پاک ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور عرض کی ابا جان آپ کے پاس باندیاں آئی ہیں، خادمائیں آئی ہیں تو فلاں غزوہ سے، تو مجھے گھر میں کام کاج کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، آپ مجھے کوئی نکرانی عطا کر دیں، خادمہ عطا کر دیں. تو آقا علیہ السلام نے ان کو خادمہ عطا نہیں کی اور نہ ہی یہ فرمایا کہ یہ کام تو علی کا ہے، علی کو کرنا چاہیے. فرمایا نہیں، فاطمہ جا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کر. بس یہ کلام تم پڑھتی رہنا، گھر کے کام کاج پھر یوں ہوتے رہیں گے کہ تم چکی چلاتی چلاتی سو بھی جاؤ گی تو جبرائیل آ کے تیری چکی کو چلانے لگ جائے گا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے وہاں ڈانٹا نہیں، علی چل میڈ دا انتظام کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے کام کاج کرنے میں عورت کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. عورت کو اللہ رب العزت نے یہ جیسے مرد کی ذمہ داریاں ہیں ایسے ہی عورت کی بھی ذمہ داری، اور اسلام منع نہیں کرتا. ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد عورت جو کام کرنا چاہے، بزنس کرنا چاہے، جاب کرنا چاہے، جہاں پر بھی اس کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہے وہ وہاں جانا چاہے، اسلام اس پر بولیے پابندی بولیے نہیں لگاتا. اچھا اب ذرا آگے چلیں. یہ حدیث پاک یہ خیبر کا واقعہ ہے. اور ہوا کیا، خیبر کے دن جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، پھر مولا علی المرتضیٰ کا سارا معاملہ آپ نے سنا ہوا ہے، قلعہ فتح ہو گیا. جب قلعہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا دسترخوان سجوایا، اور جب دسترخوان میں کھجور، مکھن اور گھی، ان 3 چیزوں کو ملا کے ایک نئی ڈش تیار کی گئی. ٹھیک ہے، ان 3 چیزوں کو ملا کر خیبر کے واقعے کے بعد، جنگ کے بعد اسی جگہ پر ہی. اچھا جب وہ کیا گیا، تیار کر لیا گیا، دسترخوان پر لگا دیا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری ماں حضرت صفیہ کا جو میرے ساتھ نکاح ہوا ہے، میں یہ تمہیں کھلا کے صفیہ کے نکاح کا ولیمہ کر رہا ہوں. اب آقا علیہ السلام نے ولیمہ کر لیا. کرنے کے بعد آقا علیہ السلام خیبر سے مدینہ کی طرف چل پڑے. جب چل پڑے تو اب چلنے کے لیے کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور دیگر افراد تھے. آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتاری
اور حضرت صفیہ کے گرد لپیٹ دی. بولیے کیا؟ حضرت صفیہ کے گرد لپیٹ دی. اب ذرا توجہ سے سنیے گا. لپیٹ کر آپ اونٹنی کے پاس لائے انہیں. آقا علیہ السلام خود ان کو ایک حفاظت دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یوں سب کے سامنے سیکیور کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی عزت کا خیال رکھے. اب معاملہ کیا ہوا؟ اچھا وہ ایسے لپیٹ کر اونٹنی کے قریب لائے. اب اگلا جملہ ذرا سنیں. ہے رحمت للعالمین، ہے محبوب رب العالمین، ہے وجہ تخلیق کائنات. وہ نبی مکرم پتہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت صفیہ نے بیٹھنا ہے اونٹنی پر، اور اونٹنی پر بٹھانے کے لیے اپنی ران آگے کر دی. آقا علیہ السلام نے اپنی ران آگے کر دی اور ران آگے کر کے فرمایا صفیہ اپنے پاؤں میری ران پہ رکھ اور رکھ کے سہارا لے کے اب اونٹنی پر بیٹھ جا. ہمارے ہاں یہاں کوئی ایسے بٹھائے موٹر سائیکل پر ہی ہے، اس کے لیے دروازہ کھول دے گاڑی کا تو اگلے دن پورے محلے میں رن مرید مشہور ہو جائے گا ہے، اور طنز کریں گے اور مزاق کریں گے. اچھا اب یہاں دیکھیں، آقا علیہ السلام نے اپنی ران آگے کی تو انہوں نے آگے سے عرض کیا حضور میں آپ کی ران پر قدم نہیں رکھ سکتی، صفیہ آپ کی بے ادبی نہیں کر سکتی. اچھا ادھر سے یہ محبت کا انداز دیکھا. اب بیٹھنا بھی ہے اوپر تو پھر کیا کیا؟ اگر پاؤں رکھتی تو بے ادبی ہوتی، پاؤں نہیں رکھا بلکہ ادھر سے آقا علیہ السلام کی ران تھوڑی پیچھے کی اور آقا علیہ السلام کا جو گھٹنا مبارک تھا گھٹنے پر حضرت صفیہ نے اپنا گھٹنا رکھا اور پھر آقا علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اوپر اونٹنی پر خود اپنے ہاتھوں سے سوار فرما دیا. پوچھا کہ صفیہ یہ کیوں گھٹنے پر گھٹنا؟ فرمایا گھٹنے پر گھٹنا یہ جھکنے کی علامت ہے. اگر میں پاؤں رکھتی تو آمنہ کے لال کی ران پر اپنی پاؤں رکھ کے میں ان کی بے ادبی نہیں کر سکتی تھی. تو اس سے کتنی بات پتہ چل، دو باتیں پھر پتہ چل رہی ہیں کہ ادھر سے میاں کی محبت، خاوند کی محبت. آقا علیہ السلام کو بطور شوہر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، کتنی آسانی پیدا کر رہے ہیں. آج کی ٹرم میں آقا علیہ السلام اس کے لیے اپنی بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہیں، اس کو بیٹھنے میں آسانی دے رہے ہیں. اگر بائک ہے تو اس کا وہ پائدان خود سیدھا کر کے دے رہے ہیں. آج کوئی اگر کر کے دے تو کہتے تھلے لگے. آقا علیہ السلام نے اپنی ران مبارک پیش کر دی، فرمایا اس پر پاؤں رکھو اور اوپر چڑھ جاؤ. مگر ادھر ادب اور محبت کا عالم کیا تھا؟ فرمایا نہیں ٹھیک ہے سب کچھ ہے، آپ نے محبت اور شفقت، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کی بے ادبی نہیں کر سکتی. دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میاں اور بیوی کے درمیان یہ جو گھر ہے اس میں جو آقا علیہ السلام نے اخلاق کریمانہ ہمیں عطا فرمائے، قربان جاؤں ایک ایک بات بڑی محبت پر مبنی آقا علیہ السلام نے اخلاق سکھائے. اور فرمایا پہلا فرمایا بیوی کا حق ہے یہ کون سا؟ فرمایا عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال السفر قطعۃ من العذاب. فرمایا سفر کرنا یہ عذاب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. سفر کو آسان نہ سمجھو، فرمایا یہ عذاب کی طرح ہے. فرمایا یہ تمہارا کھانا بھی روک دیتا ہے، پینا بھی روک دیتا ہے، تمہارا سونا نیند اس کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، یہ عذاب کی مانند ہے. فرمایا لیکن سن لو تم میں سے جب کوئی بھی سفر پر جائے تو جب اپنا کام مکمل کر لے تو فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وداؤٹ اینی ڈیلے اپنے بیوی بچوں کے پاس فوری گھر پہنچے. ابھی اس حدیث پاک سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جب جاب پر جائیں تو جاب مکمل کر لینے کے بعد پھر وہاں گپ شپ بولیے نہیں لگانی، پھر زیادہ ٹائم دوستوں میں صرف نہیں کرنا، بلکہ آپ نے پہلی ترجیح یہ رکھنی ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچوں. فرمایا آمنہ کے لال نے یہ بیوی کا حق ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا جائے تاکہ وہ آپ کی کمی کو محسوس نہ کرے بلکہ اپنائیت اور محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے. پھر آقا علیہ السلام نے اگلا حق بیان فرمایا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، فرمایا ایک پیسہ وہ ہے جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو. ایک پیسہ وہ ہے
جسے تم غلام آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، ایک پیسہ وہ ہے جسے تم مساکین پر خرچ کرتے ہو، اور فرمایا ایک پیسہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو۔ اب یہ دیکھیے 3-4 کیٹیگریز بیان فرمائی۔ فرمایا ایک پیسہ وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک پیسہ وہ ہے جو تم غلام آزاد کروانے میں خرچ کرتے ہو، ایک پیسہ وہ ہے جو تم صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ فرمایا ایک پیسہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین خرچ یہ ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ اور ہم باہر سخاوت کے خم لنڈاتے ہیں، لیکن گھر پر خرچ بولیے نا کنجوسی کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ہاتھ کھلا رکھو، جتنا خرچ کرو گے اتنا زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ اور کتنا ملے گا ذرا آپ سن لیں، آپ حیران ہوں گے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جنگ میں ہم جا رہے ہیں، اور یہ حدیث میں جتنی اب تک سنائی ہے یہ ساری بخاری اور مسلم سے سنا رہا ہوں، بخاری اور مسلم سے۔ پچھلے 3-4 جمعات میں بات ہو چکی مرد کے حقوق کیا ہیں، اور میں نے ڈیٹیل میں اگزامپل دے دے کے بات سمجھ۔ آج میں بات کر رہا ہوں کہ ایک مرد کے ذمے کیا ہے۔ وہ جو ایک درجہ زیادہ فضیلت دی ہے مرد کو، وہ اس لیے نہیں دی کہ وہ چوڑا ہو کے پھرے، اپنے روب جمائے، غصہ کرے، مارے، چیخے، اس کے لیے نہیں دی۔ فرمایا ان کاموں کے لیے دی ہے کہ جتنا زیادہ تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، اللہ تمہارے درجات میں مزید اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اب یہاں آپ دیکھیں حدیث پاک ہے، جہاد کے لیے صحابہ جا رہے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، صحابہ کرام جا رہے ہیں جہاد کے لیے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نا میری بیوی چاہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ حج کے لیے جاؤں، تو اب میں نے جہاد میں نام لکھوا دیا ہے، آپ ہی بتائیں میں اب جہاد پر جاؤں یا بیوی کے ساتھ حج پر جاؤں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا ارجع فحج مع امراتک، فرمایا اے صحابی ادھر سے نام کٹوا دے، اور تیری بیوی نے تجھے کہا ہے لہذا اس کے ساتھ تو حج کرنے کے لیے چلا جا۔ تو ایک طرف جہاد اور ایک طرف بیوی کے ساتھ حج۔ کسی صحابی نے نہیں کہا تھلے لگے ہیں، بلکہ آقا علیہ السلام نے اس کو جہاد جیسا اجر اور انعام عطا فرمایا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث، اسی یہ آپ پڑھتے چلے جائیں، سنتے چلے جائیں، آپ کا ایمان آقا حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کو اس کے گھر والے کہیں کہ یہ بہترین ہے۔ بولیے کیا؟ جس کو اس کے گھر والے کہیں کہ یہ بہترین ہے۔ ہمارے گھر والے ہمیں بہترین نہیں کہتے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں تو انہوں قدر نہیں ہے۔ جو بہترین ہوتے ہیں نا، آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بات ذہن میں رکھ لو، صرف اس بات پر کہ یہ میری تا مخالفت کر دینے، میرے نال حسد کر دینا۔ حسد ایک فیکٹر ضرور ہے مگر ہر کوئی نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے کے بارے میں جاننا ہو کہ وہ اچھا ہے یا برا، تو یہ جانو کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ فرمایا اگر لوگ یہ کہیں کہ وہ اچھا ہے تو اٹس مین کہ وہ، اونچا بولیے، اٹس مین کہ وہ اچھا ہے۔ اور فرمایا اگر لوگ کہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے تو فرمایا وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اب اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا اگلی، اور یہ جملے ذرا سنیے، فرمایا عورتوں کی عزت وہی شخص کرتا ہے، اپنی بیوی کی عزت وہی شخص کرتا ہے جو خود قابل احترام ہوتا ہے۔ اور اگلا سنے، فرمایا وہی بندہ اپنی بیوی کی بے عزتی کرتا ہے، اسے ڈانٹتا ہے، اسے غصہ کرتا ہے جو خود کمینہ اور ذلیل ہوتا ہے۔ اب یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، فرما رہے ہیں کہ غصہ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، اور ہر وقت روب اور دبدبہ
कायम करने की ख्वाहिश में रहता है, फरमाया ऐसा बंदा वो कभी भी काबिल इज्जत नहीं है, फरमाया वो कमीना और जलील सिफत इंसान है। दोस्तों, तमाम हुकूक हम पर लाजिम है कि हमने अपने बीवी बच्चों के अदा करने हैं। और यहाँ पर एक आखिरी जुमला जो मैं बड़ा तवज्जो तलब बोलना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि आजकल सोशल मीडिया पर, ये बात बड़ी ध्यान से सुन लें, सोशल मीडिया पर इस्लाम पर चूँकि आए रोज़ एतराज़ात बढ़ते जा रहे हैं, और वो इस बात को भी बतौर दलील पेश करते हैं कि इस्लाम ने ये कहा कि अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारी बात न माने तो उसे समझाओ, अगर फिर भी ना माने तो उसे कमरे से अलग कर दो, फिर भी न माने तो उसे मारो। वद्रिबूहुन्ना, लफ्ज़ भी यही है, मारो। लिहाजा वो बीवी को मारने वाला लफ्ज़ उठाकर वो ये कहते हैं कि ये कैसा इस्लाम है जो बीवियों को मारने का कहता है, और ये जुमला बोलकर वो इस्लाम पर इतराज़ करते हैं। याद रख लें, ये वद्रिबूहुन्ना ये लफ्ज़ दाराबा से है, और दाराबा का माना मारना ज़रूर है, मगर सिर्फ मारना इसका माना बोलिए नहीं है। इसका माना सिर्फ मारना नहीं। मैं नौजवानों से बात कर रहा हूं कि अगर कोई इस्लाम पर इस लफ्ज़ की वजह से एतराज़ करे और वो ये कहे कि इस्लाम तो इतना माज़अल्लाह जालिम दीन है कि जो बीवियों को मारने का कहता है, तो भाई दाराबा का माना सिर्फ मारना नहीं होता। ज़ाराबा के माने 4-5 बयान किए गए हैं डिक्शनरीज में। बोलिए कितने माना बयान किए गए? उनमें से एक माना है मारना, मगर वो तो तर्जुमा आपने किया ना, हम क्या तर्जुमा करते हैं? कुरान कहता है वल्लाती तखाफूना नशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मदाजे वद्रिबूहुन्ना फ़इन अतअनकुम फला तबगऊ अलैहिन्न सबीला। अब जरा तर्जुमा सुने, क्या बनेगा? फरमाया तुम्हें जिन औरतों की नाफरमानी और सरकशी का अंदेशा हो तो उन्हें नसीहत करो, नंबर 1। और अगर वो ना समझे तो फरमाया पहले उन्हें अलग कर दो। अच्छा, जब फिर भी ना समझे तो वद्रिबूहुन्ना, मारना इसका माना नहीं है, इसका एक माना है एराज करना, यानी उसको उसके हाल पे छोड़ देना, नंबर 1। नंबर 2 मारना, नंबर 3 सफर कर लेना, और नंबर 4 ताल्लुक को थोड़ी देर के लिए खामोश कर लेना। अब ये 4 मानी मैंने आपके सामने रखे। जब हम ये आयत पढ़ते हैं कुरान की, तो हम उन एतराज़ात करने वालों को ये कहते हैं कि इस्लाम मारने का नहीं कहता बीवी को। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुमने अपनी बीवी को उसकी नाराजगी पर, उसके तल्ख लहजे पर और उसकी बदतमीजियों को ही सही, उसके बेअदब बात पर ही सही मारने का नहीं कहता, बल्कि वो ये कहता है कि अगर वो न माने तो आप पहले उनको समझाएं, अगर नहीं समझती उन्हें अलग कर दो, फिर भी नहीं समझती तो वद्रिबूहुन्ना, थोड़ी देर के लिए खुद उनसे अलहदा हो जाओ। बोलिए वद्रिबूहुन्ना का माना सिर्फ मारना, ऊंचा बोलिए, वद्रिबूहुन्ना का माना सिर्फ मारना नहीं है, वद्रिबूहुन्ना का माना है थोड़ी देर के लिए उनसे खुद अलग हो जाओ। पहले आपने उन्हें दूसरे कमरे में अलग किया था। एराज करना, अलहदा हो जाना, थोड़ी देर के लिए आप साइड पर हो जाएं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद सुन्नत से भी ये बात साबित है कि आपने कभी किसी को मारा, बोलिए ना, नहीं, बल्कि खुद, जैसे मैंने मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा की एग्जांपल दी कि आप मस्जिद में चले जाते, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर की छत पे चले जाते, अलहदा हो जाते थोड़ी देर के लिए। अब यही बात यहां पर, और ये मुतअद्दिद आयात में और जगहों पर, अब चूंकि टाइम ज्यादा हो गया वरना मैं वो आयतें भी पढ़ देता कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में यही वद्रिबूहुन्ना का लफ्ज इस माना में इस्तेमाल किया है और फरमाया है कि भाई मारना नहीं है। जैसे आपने बीवी को समझाया, वो नहीं समझी, आपने उसको अलग कर दिया, फिर समझाया, नहीं समझी, फिर आप खुद को अलग कर ले। वद्रिबूहुन्ना, मारना, बोलिए ऊंचा बोलिए, मारना नहीं, खुद को अलग कर लेना है।
وَاضْرِبُوهُنَّ کا معنی الگ. اس لیے یہ محبت اور شفقت اور یہ اخلاقیات جو اسلام نے اور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں، اگر گھر میں ادب، احترام اور محبت کا یہ ماحول پیدا ہو جائے تو یہ دنیا بھی جنت بن سکتی ہے، اور اس کے صدقے آخرت والی جنت بھی آقا کے امتیوں کو رب العالمین عطا فرما دے گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.